کہ قرآن مجید میں نا آپ کو بار بار یہ جو آیت کا حصہ ملتا ہے نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اور کبھی کبھار بندہ جب دین سیکھ رہا ہوتا ہے یا کچھ ایسے لیکچر سنتا ہے یا اس کے کانوں میں ایسی بات آتی ہے کہ دنیا فانی ہونے والی ہے، آخرت کے لیے کام کرو، تو ہو سکتا ہے کہ بیک آف دا مائنڈ یہ بات آ جائے کہ اچھا پھر پیسہ کمانے کی کیا ضرورت ہے، ایکسل کرنے کی کیا ضرورت ہے، پڑھائی کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ کچھ عرصے میں ہم نے مر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نا آپ کو رائٹ پرسپیکٹو ملتا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں کیسے جو ہے رہنا ہے۔ رسول اللہ said once کہ اربع من السعادہ، کہ 4 ایسی چیزیں ہیں، these 4 things are the source of happiness، کہ اگر کسی کے پاس یہ چیزیں ہیں تو وہ بڑا خوش ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 1 المرأة الصالحہ، a righteous spouse یعنی ہسبینڈ کے لیے وائف اور وائف کے لیے ہسبینڈ، a righteous neighbor کہ اچھا پڑوسی اس کے پاس اگر ہے، اس کے آس پاس رہتا ہے، المسکن الواسع کہ اگر اس کے پاس لگژریس ہاؤس ہے، بڑا گھر ہے، پیلس ہے، اٹس اے گڈ تھنگ، اینڈ نمبر 4 المرکب الہنی، اگر اس بندے کے پاس اسپورٹس یا لگژریس کار ہے تو اس کو خوشی ملے گی، فل سٹاپ۔ ان 4 چیزوں میں آپ کو کہیں آخرت نظر آ رہی ہے؟ جنت، جہنم، اللہ سے ملاقات، حساب کتاب؟ نو، اٹس آل دنیا۔ اچھی بیوی کا ہونا یا اچھے خاوند کا ہونا، پڑوسی اچھا ہونا، گھر اچھا ہونا، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے تو سعید بن جبیر بڑی کمال کی بات کرتے ہیں اس حوالے سے، کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی چیزیں یا جو آپ کے پاس متاع ہے یہ آپ کو نہیں روک رہی اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اور ان چیزوں کی ہیلپ سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آ رہے ہو اور اپنا آپ آخرت کا گھر سیکیور کر رہے ہو، تو یہ متاع الغرور نہیں کہلائی جائیں گی، متاع البلاغ کہلائی جائیں گی، میننگ دیز تھنگز آر فیولنگ اپ، دیز تھنگز آر پشنگ یو ٹورڈز یور گول وچ از آخرہ۔ اب اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس ایسی گاڑی ہے جو کہ بار بار بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ نے یونیورسٹی جانا پڑھنے کے لیے، آپ نے کوئی لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے جانا ہے، اپنے مینٹور شیخ کے پاس جانا ہے، تو ظاہری سی بات ہے لیک کر رہے ہو آپ۔ اگر آپ کے پاس گاڑی اچھی ہے الحمدللہ، آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکو گے، آپ اچھے طریقے سے جا سکو گے، علم حاصل کر سکو گے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، جی، امت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امت اچھی گاڑی کے لیے اسٹرائیو ہی نہیں کر رہی، امت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امت اچھے گھر کے لیے اسٹرائیو ہی نہیں کر رہی۔ یار تم لوگ بالکل ہی مٹی کے مکان میں رہ رہے ہو، تھوڑا سا اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی، امت کا مسئلہ ہے کہ امت نے اپنا سب کچھ ہی دنیا کو، اور وہ اتنا ایکسٹرا ٹائم دے رہے ہیں اس سب کو اچیو کرنے کے لیے، کہ چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے ہیلتھ ہو، چاہے ماں باپ ہوں۔ بس یو کے سے ہم ڈالر بھیجیں گے یا پاؤنڈز بھیجیں گے، لیکن وہ کیا یعنی اس میں کیسے ہم اٹس اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ۔ ہاں دیکھیں، اگر آپ کی جو پلاننگ ہے صرف انہی چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے نا، دین دس از پرابلمٹک۔ اگر وہی بات آتی ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ کو ہیلپ کر رہی ہیں جو آپ کا اٹرنل گول ہے، جیسے آپ نے لیکن ایک فرمایا، بندے کے پاس یہ چیز نہیں ہے اور وہ اس چیز کے لیے حلال طریقے میں اتنی ایفرٹ کر رہا ہے کہ وہ 9 to 5 یا 9 to 6 کام کر رہا ہے۔ برو دیکھیں، اٹس ویری مچ کلیئر۔ دیکھیں، دیر از اے ریزن بیہائنڈ رسول اللہ سیڈ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ وائی ڈیڈ ہی جوائن کفر اینڈ فقر؟ کیونکہ کبھی کبھار جو فقر ہے نا آپ کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نہیں، بندہ اس کے پاس گزارے کرنے کے لائف ہے، سارا سامان ہے، سی انڈرسٹینڈ، اچھی گاڑی نہیں ہے۔ دین اٹ مینس فار ایگزامپل، اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے فار ایگزامپل، دین واٹ وڈ یو سے اباؤٹ عثمان بن عفان؟ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو اپنی ساری انرجیز لگا دیتا ہے کہ میں نے بیٹل فیلڈ میں کیسے پرفارم کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قرآن مجید زیادہ نہیں کھول پا رہا، پڑھ نہیں پا رہا۔ میں یہ کہوں گا اس بندے کے بارے میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسانی سے رزق دے رہا ہے اور اس کے لیے رزق آسان، اور اللہ نے اس کے لیے یبسط لمن یشاء ویقدر کھول دیا رزق، اور وہ اپنے ڈیوٹیز کو پرفارم کر پا رہا ہے، تو وہ تو کچھ لوگ ہوں گے نو ڈاؤٹ۔ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی جہاد کے لیے آسان، اور وہ باقی ڈیوٹیز کو کمپرومائز نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اتنے بیسے نوازنا ہوتا ہے۔ ایسے بھی سمجھے، دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ جس بندے کا اللہ نے رزق ٹائٹ کیا ہوا ہے اور وہ اپنا سارا دن لگا رہا ہے کہ میں اس کے تقدیر کے خلاف جا کے اپنا رزق بڑھاؤں،
اور وہ اپنی he has to balance actually he has to balance دیکھیں everyone has his own duty. سمجھ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں آپ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کچھ سال جو ہے انہوں نے بس صحبت پائی رسول اللہ کی اور سب سے آگے نکل گئے احادیث نریٹ کرنے میں، تو ہمارا کیا خیال ہے جو دوسرے صحابہ ہیں لیٹس سے جنہوں نے بہت ہی منیمم جو ہے احادیث کوٹ کی ہیں، تو کیا وہ ناکامیاب ہوئے؟ نہیں. ایوری ون ہیز ہز اون پلیس اور اس کی اپنی نا نیش ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اٹ ول بی سرپرائزنگ فار مینی، ان کو قرآن مجید کا بہت سارا پورشن نہیں آتا تھا، یعنی ہی واز ناٹ دیٹ اسٹرانگ ان قرآن. لیکن کیا آپ خالد بن ولید کو کنسیڈر کریں کہ ہی واز اے فیلئر؟ نو، ہی از سیف من سیوف اللہ. ان کی اپنی ایک جاب تھی جن میں انہوں نے ایکسل کیا، سبحان اللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں when رسول اللہ said المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اور اتنی پیاری اسٹیٹمنٹ ہے. اللہ کے نبی نے جب فرمایا نا کہ قوی مومن a strong believer is better than the weak believer، یہاں پہ نا بلینک اسپیس ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو اسپرچولی اسٹرانگ ہوگا دیٹ ول بی بیٹر فرام دی ویکسٹ ون. یہاں پہ بلینک اسپیس، یہی بیوٹی ہے ہمارے دین کی. A believer can be financially strong, a believer can be spiritually strong as well, and at the same time he can be emotionally strong. یعنی اس میں آپ جو چیزیں پازیٹیو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں سبحان اللہ جو ہمارے مینٹور ہیں شیخ فضل الہی، یو نو واٹ ہی سیز، مجھے ان کی نا کوٹیشن بڑی جو ہے نا یعنی اسٹک ہوئی ہوئی ہے ذہن میں. کہتے ہیں بیٹا، کیونکہ بہت سارے شباب آتے ہیں، شیخ پلیز ہمیں جو ہے نصیحت کریں کیونکہ ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ایکسل کرنا چاہتے ہیں. تو شیخ نے کیا ان کو نصیحت کی؟ بیٹا ساری زندگی نا 2 نون کے اوپر کام کرنا، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں اس کو سائڈ پہ کر دو. کہتے ہیں نیکی کے اوپر کام کرنا اور نوٹ کے اوپر کام کرنا. نیکی اور نوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے